میدان جنگ میں اپنے اتھرے وجود پر 35 زخم سجانے والے شہزادہ قاسم بن حسن محض 14 برس کی عمر میں ہی شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن کی شادی کربلا کے معروف ترین موضوعات میں سے ایک ہے اور اسی نسبت سے 7 محرم الحرام کو ہر سال شہزادہ قاسم بن حسن کی مہندی کا جلوس نکالا جاتا ہے۔ تفصیلات لاہور سے نسرین بٹ کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ میرا قاسم شہزادہ اللہ کا دین بچانے۔ شہزادہ قاسم امام حسن ابن علی کی شہادت سے 3 سال پہلے مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی پھپھی حضرت زینب بنت علی کے بیٹوں اون اور محمد کی طرح جنگی تربیت اپنے چچا عباس بن علی اور اپنے چچا زاد بھائی علی اکبر سے لی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کی تیاری کی تو حضرت قاسم بن حسن کی ماں ام فروہ نے امام حسین سے کہا کہ وہ انہیں اور قاسم کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ شہزادہ قاسم ابن حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صاحبزادے کی مہندی کے حوالے سے زیارت تیار کی جاتی ہے اور یہ ان کی مناسبت سے ہی مہندی کی مناسبت سے نکالی جاتی ہے اور اس پر لوگ آ کر مہندی وغیرہ چڑھاتے ہیں۔ قاسم بن حسن نہایت جری تھے۔ واقعہ کربلا میں ارزق شامی جیسے نامی گرامی پہلوان کو میدان کربلا میں قتل کیا اور جب دشمنوں سے زیر نہ ہوئے تو سب نے اچانک چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کیا اور عمیر بن نفیل ازدی کے وار سے گھائل ہوئے اور شہید ہوئے۔ ہر سال 7 محرم الحرام کو شہزادہ قاسم کی شادی کی نسبت مہندی کا جلوس برآمد کیا جاتا ہے۔ مہندی شہزادہ قاسم کے جلوس کربلا کے علاوہ برصغیر پاک و ہند میں بھی بڑے اہتمام سے نکالے جاتے ہیں اور شہزادہ قاسم علیہ السلام کی مہندی کو قبولیت حاجات کا وسیلہ سمجھا جاتا ہے۔ کیمرامین سنیل جاوید کے ساتھ نسرین بٹ، جی ٹی وی نیوز، لاہور۔ کوئٹہ میں 7 محرم الحرام کے جلوس سے قبل امام بارگاہوں میں مجالس برپا۔ آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں کہ کچھ دیر بعد مرکزی جلوس برآمد ہوگا۔ تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ جی ٹی وی شہزاد ممتاز سے۔ جی شہزادہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، 7ویں محرم الحرام کے مرکزی جلوس سے قبل کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں قائم امام بارگاہوں میں مجالس منعقد کی گئی ہیں جہاں پر ذاکرین شہداء کربلا کی قربانیوں پر روشنی ڈال رہے ہیں، جس کے بعد جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کلاں پریس روڈ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پورے روٹ پر صفائی ستھرائی کے مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں، ساتھ ہی مختلف مقامات پر سبیلیں لگائی گئی ہیں تاکہ کوئی عزادار پیاسا نہ رہے، ساتھ ساتھ نظر و نیاز کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ جلوس کا جو مقررہ وقت مقرر کیا گیا ہے وہ مغرب سے قبل جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے کہ جلوس اپنے اختتام کو جو ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ جی، پشاور میں 7 محرم الحرام کا جلوس شبیہ ذوالجناح امام بارگاہ سید عالم شاہ جعفری سے کچھ ہی دیر میں برآمد ہوگا، جو روایتی راستوں سے گزر کر واپس اسی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ مزید تفصیلات جانیں گے پشاور میں اپنے نمائندہ ارشد ڈار سے جو ایک عزادار کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ جی ارشد، بتائیے گا۔ جی بالکل، شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس امام بارگاہ آغا سید عالم شاہ جعفری سے ابھی تھوڑی ہی دیر میں برآمد ہوگا، جو اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہوگا۔ راستے میں ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ بھی ایک عزادار موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں اس جلوس کے حوالے سے۔ جی، آج جو ہے شبیہ ذوالجناح ہے اور آج جو ہے جلوس برآمد ہوگی امام بارگاہ عالم شاہ سے اور اپنے مقررہ راستوں سے جو ہے قصہ خوانی سے اور جنگی ملے سے، پھر وہاں سے جہانگیر پورہ مرزا قاسم سے، حیدر شاہ سے، اپنے مقررہ راستوں سے ہو کے کوہاٹی سے پھر واپس جو ہے شام کی اذانوں سے پہلے یہاں پہ اپنے اختتام کرے گا، اختتام پذیر ہوگا اور جگہ جگہ پہ جو ہے ماتمداری ہوگی۔ جی بالکل، میرے ساتھ عزادار موجود تھا جن کا کہنا تھا کہ شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس ابھی تھوڑی ہی دیر میں برآمد ہوگا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اسی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ جی